السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں اختتام پذیر ہیں اور عید الفطر ہماری منتظر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہیں عید الفطر پہ۔ ایسا نہ ہو کہ عید الفطر گزر جائے اور پھر ہمیں افسوس ہو کہ ہم سے یہ کام تو رہ ہی گیا جو ہمیں کرنا تھا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو دیکھتے رہیے۔ اس کے اندر آپ کو وہ تمام باتیں پتہ چلیں گی جو آپ کو چاند رات سے عید الفطر گزرنے تک آپ کو کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور بعد میں آپ کو افسوس نہ ہوگا۔ عید الفطر شروع ہوتی ہے چاند رات سے، اور چاند رات جب شروع ہو تو سب سے پہلے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے تمام عزیزوں کے لیے اور وطن کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ دعا مانگنے کے بعد تکبیریں کہنا شروع کر دیجئے، کیونکہ تکبیریں جو ہے عید الفطر کا حصہ ہے۔ آج کا دن رمضان المبارک کے بعد زیادہ بازاروں میں نہ ضائع کیجیے۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور خریداری کرنی ہی ہے تو جائیں، لیکن صرف ضروری اشیاء خریدیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن جو آپ نے گزارے ہیں رمضان کے، بڑی خوبصورت ساعتیں گزاری ہیں عبادت میں، ایسا نہ ہو کہ آج کے دن آج کی رات کو آپ ضائع کر دیں بازار میں۔ اگر گئی ہیں اور کچھ خرید ہی رہے ہیں آپ لوگ تو ضرور غریبوں کو یاد رکھیے، ان لوگوں کو یاد رکھیے جو آپ کے منتظر ہیں، آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیے کتنے ہی لوگ نظر آ جائیں گے، ان کے لیے کچھ خرید لیجئے، ان کو کچھ دے دیجئے تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اپنی شاپنگ میں ان کو ضرور یاد رکھیے، کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ بہت آگے ہیں ہمارے تمام اعمال سے، انہیں ہمیں پہلے کرنا چاہیے۔ عید کے دن جو حقوق ہیں دوسروں کے اوپر وہ یہ ہیں کہ آپ کو مسکرانا ہے، ہنسنا ہے۔ بہت سارے لوگ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں عید کے دن، ہرگز نہیں۔ عید ایک نعمت ہے جو رمضان کے بعد ہمیں میسر ہوئی ہے، اسے سو کر نہ گزاریے، بلکہ خوش رہ کر، جاگ کر اور ہنسی مذاق اور مسرت کے لمحات سے بھرپور اس عید کو گزاریے، کیونکہ عید خوشیوں کا نام ہے۔ خواتین صبح ہی صبح کچھ میٹھا بنا لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھا کے جاتے، تعداد میں کھجور کھاتے، 1، 3 یا 5، تو ضرور میٹھا بنائیے اور عیدگاہ جانے سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کر دیجئے۔ صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو یا مرد، ہر کسی کے لیے صدقہ فطر واجب ہے۔ 1 سا کھجور یا 1 سا جو کہ 2.5 کلو گرام کے برابر ہے تقریباً، تو وہ ادا کرنی ضروری ہے۔ غسل کریں، وضو کریں، نماز کے لیے تیار ہوں، اچھے کپڑے پہنیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ عیدگاہ میں جانے کے بعد سب بندی ہوگی، نماز ہوگی، اور یہ ایک بڑا خوبصورت اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ بھائی چارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس میں یکجہتی نظر آتی ہے، اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے عیدگاہ کا۔ صدقہ فطر آپ نے ادا کر دیا، غریبوں کے کام آنے کا دن ہے یہ۔ اس میں وہ لوگ جو محروم ہیں مختلف چیزوں سے، وہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیں گے اور آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بھائی چارے کا بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ آپ نے عیدگاہ جانے سے پہلے ظاہر ہے تکبیریں کہتے ہوئے جانا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے صرف مردوں کو ہی نہیں جاتے دیکھنا ہے، بلکہ عورتیں اور بچے بھی عیدگاہ جانے میں برابر شامل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ تاکیدی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچے اور عورتیں سب آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ عید کی نماز پڑھاتے، خطبہ دیتے، اور اس کے بعد خواتین کے لیے پیچھے کی صفوں میں جاتے اور وہاں انہیں واعظ و نصیحت کرتے، تو خواتین دعا میں شریک ہوں اور بچے بھی وہاں ضرور جائیں۔ جو خواتین نہیں جا سکتی ہیں وہ گھر پہ دعا کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ عید پر ایک دوسرے کو تحفہ دیجیے، چھوٹے موٹے تحائف دینا بہت اچھا ہے، مبارکباد دیں ایک دوسرے کو، دلوں سے کینہ، نفرت، بغض سب کچھ ختم کریں، کیونکہ یہ محبت کا اور بھائی چارے کا دن ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں کسی قسم کی بھی کدورت ہوگی تو اس کو مٹا دیں۔
خواتین کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح زیب تن ہوں، اچھے کپڑے پہنے، مہندی چوڑی تو خواتین کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنائیں گے، دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری عید بہت اچھی اور خوبصورت نہ گزرے۔ صدقہ فطر دینا ضروری ہے، تکبیریں پڑھنا ضروری ہے، اور دیگر تمام چیزیں جو ہے وہ سب عید کا حصہ ہے۔ خوش رہیں، مسکرائیں اور اچھی طرح سے اپنی عید کو گزاریں، خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں۔ یہی عید کے بھرپور لمحات ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔